صادق ملک صاحب، آپ کچھ گھبرائیں اس بات سے کہ پہلے سری لنکا میں عوام باہر نکلے یا بنگلہ دیش میں عوام باہر نکلے اپنے رائٹس کے لیے نوجوان نکلے؟ اوبیسلی پاکستان میں آپ سب بڑے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، آپ ہوئے، زرداری صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ابھی ریسنٹلی گئی ہے۔ آپ لوگوں کے خلاف کبھی عوام اس طرح باہر نہیں نکلی ہے، تو آپ لوگوں نے بجلی کے بل کے پہاڑ توڑ دیے یا مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا، عوام کیونکہ سڑکوں پہ نہیں نکلی تو اس لیے آپ جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ لیسن لرن ہوا ہے اس حکومت کو کہ اگر عوام بنگلہ دیش کی طرح جس طرح کی ان کی یوتھ باہر نکلی ہے، آپ کی مہنگائی کے نیریٹو کے خلاف نکل آئی، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ صدیق صاحب تو آپ کے خیال میں جی بہت شکریہ جی، آپ کے خیال میں جو پچھلے سال مہنگائی کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی مہنگائی کی شرح جو 40% تھی، وہ اگر اب 2% پہ آ گئی ہے یا 2.5% پہ آ گئی ہے، تو آپ کے خیال میں عوام میں یہ بات رجسٹر نہیں ہو رہی؟ یا اوورآل اگر مہنگائی کی شرح جو ہے 28% سے گھٹ گئی ہے اور اب 11-12% پہ آ گئی ہے، تو آپ کے خیال میں عوام کے پاس یہ بات رجسٹر نہیں ہو رہی ہے؟ یا پاکستان کے 86% لوگ 86% لوگ، اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بجلی کا اضافی بل جو ہے وہ سرکار دے گی اور اس کے لیے 50 ارب روپے جمع کروا دیے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے بل نہ بڑھیں، تو آپ کے خیال میں لوگوں نے یہ بات رجسٹر نہیں کی ہے؟ اور اس طرح میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، ابھی تو میں آپ کو صرف عوام کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر 600 ارب روپے صرف غریب لوگوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے گئے ہیں اس معاشی تنگی کے باوجود، تو آپ کے خیال میں عوام نے یہ بات رجسٹر نہیں کی ہے؟ یا اگر 1200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ پہاڑوں میں دور افتادہ علاقوں میں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نوکریاں پہنچیں، جس طرح ہمارا بھاشا ڈیم ہے یا داسو پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ داسو اور بھاشا جو ہیں یہ لاہور میں، کراچی میں یا حیدرآباد، پشاور میں یا کوئٹہ میں تو نہیں ہے، یہ تو دور افتادہ علاقے ہیں۔ اگر وہاں پہ 300-400-500 ملین ڈالر کا کام ایک سال میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہیں پہ روزگار ملے گا نا۔ اور یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، تو میں سوری آپ نے جی کہہ کے مجھے روک دیا، میں آپ کو اور بھی 2-3 چیزیں پیش کر سکتا تھا، مگر میں کہہ ہی رہا ہوں کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ نہیں روکا نہیں، میں سن رہا ہوں، لوگوں میں بہت جی کا مطلب روکنا نہیں جی، اور جہاں پہ لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، بالکل ٹھیک بات ہے یہ، یا بلوں کی وجہ سے، وہاں پہ لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے، حکومت محنت کر رہی ہے اور 86% لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے۔ اور آج اگر آپ نے سنا ہو، جو میرے بھائی وزیر ہیں لغاری صاحب، اگر ان کی پریس ٹاک سنی ہو تو 3 ہفتے سے 5 کمیٹیاں وزیر اعظم کی زیر نگرانی اور اویس لغاری صاحب کی زیر نگرانی 5 مختلف زاویوں سے اس پرابلم کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک کمیٹی میرے حوالے بھی ہے جس کی میں نے اس ہفتے رپورٹ دینی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب کنورج کریں گی تو انشاءاللہ اس 86% لوگوں کا جو ریلیف ہے اس کے علاوہ بھی ریلیف ملے گا۔ تو لوگوں کو مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے، مگر ساتھ کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، نہ صرف کوشش کر رہی ہے بس اس کے نتیجے اب سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ترقی کی شرح ہو جو بڑھ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال جو ہمارے جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان جو ہیں وہاں پہ ترقی کی شرح 6-6.5% کے قریب ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 50% پاکستان جو صرف زرعی علاقوں کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے وہاں پہ نوکریاں بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ تھوڑی سی سہولت پیدا ہو رہی ہے، تھوڑی سی خوشحالی آ رہی ہے۔ اس میں بہت سی پرابلمز بھی ہیں، مگر 6.5% بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، وہاں پہ روزگار مل رہا ہے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کے نزدیک یہاں پہ بنگلہ دیش جیسے حالات نہیں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔